السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ جو لوگ پیچھے ہیں ذرا قریب آ جاؤ، تھوڑا سا قریب آؤ۔ آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ گرمی بہت ہے، پھر قریب بلا کر اور گرمی پیدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دوزخ کی گرمی سے ہم کو اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہاں کی گرمی کچھ نہیں ہے وہاں کی گرمی کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب ندوی دامت برکاتہم امت فیوزہم کی ولولہ انگیز دلسوز تقریر سماعت فرمائی، اور میرا نام پکارا گیا مگر میرا سائلنسر خراب ہے، میرا سائلنسر بھرا ہوا ہے۔ شاید اب صحیح بات، پوری بات ہو سکے گی یا نہیں، دعا کیجئے اللہ بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی نعمت ہے گلا، جس کا گلہ اس کا اللہ، گلہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہت کوشش کر رہا ہوں بولنے کی، مگر ہمت جواب دے رہی ہے۔ دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت نعمتیں دیا ہے، دیا نہیں دیا؟ بولو زور سے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت سی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دیا۔ صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، دوستوں کی نعمت، اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں۔ اس میں اللہ نے ایک نعمت انسان کو دیا، مال کی نعمت۔ کس کی نعمت؟ مال کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ مال جو ہے آپ کی کمائی نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کس کی نعمت ہے بولو؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس کو نعمت قرار دیا ہے، اللہ کا وہ فضل ہے۔ میرے بھائیوں، جب مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ مال کیسے استعمال کرنا، کہاں استعمال کرنا، کون سے کاموں میں استعمال کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال میری محنت کا نتیجہ ہے، نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے نہیں؟ بولو، صبح سے شام تک کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کو مال مل رہا ہے کیا؟ نہیں مل رہا۔ مال ان لوگوں کو ملتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو چار بات مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور مالدار آدمی اگر صحیح جگہ پر مال خرچ کرے تو اس پر دگنا ثواب ہے۔ ایسے مالدار جن کو اللہ نے توفیق دی تو بہت بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے،
ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ میں سو رہی ہوں، میرے اوپر چند نوجوان سوار ہیں۔ بڑا تعجب ہوا اس کو، منہ کالا کر رہے میرے ساتھ، بڑا تعجب ہوا۔ صبح میں ہارون رشید کی بیوی نے اپنی باندی سے کہا، جاؤ علامہ سیرین جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں ان سے کہو میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ہارون رشید بیوی جو زبیدہ ہے وہ نہیں، وہ باندی سے کہا کہ تو نے یہ خواب دیکھا، ان کو خواب سناؤ۔ جا کر اس نے خواب سنایا، باندی نے خواب سنایا۔ علامہ سیرین نے کہا کون دیکھا یہ خواب؟ کہا میں دیکھی ہوں۔ بولے تو نہیں دیکھ سکتی یہ خواب، تو نہیں دیکھ سکتی؟ بولے نہیں میں دیکھی ہوں۔ کہا جھوٹی ہے تو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ جا کر باندھی زبیدہ سے کہا کہ میں بولی میں دیکھی، تو علامہ سیرین بولے تو نہیں دیکھ سکتی اور مجھے جھوٹی بولے، اور حقیقت میں جھوٹی ہوں، خواب تو آپ دیکھے ہیں۔ تو کہا جو خواب دیکھے ہیں میں اسی کو تعبیر بتاؤں گا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ اوڑھ لپٹ کر علامہ سیرین کے پاس گئی، جا کر کہا میں شرم کی وجہ سے آپ کو خواب نہیں سنائی، لیکن حقیقت خواب میں نے دیکھا ہے۔ رات میں سو گئی، میرے جسم پر 4 نوجوان آ کر پڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے منہ کالا کر رہے ہیں۔ ایک بات اور سنو، خواب دیکھنے کے اعتبار سے خراب ہے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے خواب اچھے ہوتے ہیں، تعبیر کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، میرے اوپر جوان سوار ہیں اور منہ کالا کر رہے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے یہ خواب برا ہے، لیکن اس کی تعبیر علامہ سیرین نے بتایا کہ اللہ تجھ سے ایک کام لے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ تجھ سے نہر کھدائی کا کام لے گا، اور وہ نہر کھدائی بغداد سے، عراق سے کھودتے ہوئے تو آئے گی، اور مکہ مکرمہ، مینا اور عرفات کے میدان میں وہ نہر چلے گی، حاجی اس پر وضو کریں گے۔ تجھ پر جو لوگ سوار ہیں دیکھنے کے اعتبار سے وہ برا ہے، لیکن وہ نہر کے کنارے پر آ کر وضو کریں گے۔ خواب بڑا اچھا، برا دیکھا دیکھنے میں، تعبیر کے اعتبار سے اچھا۔ تو بی بی زبیدہ نے نہر کھدائی کا کام کیا، عراق سے نہر کھدتے ہوئے آئی مکہ مکرمہ میں، مینا اور عرفات کے میدان تک۔ کہاں عراق اور کہاں مکہ مکرمہ، اتنی لمبی نہر کھودی گئی، اور آج بھی مکے کے اندر اور وہ مینا اور عرفات کے اندر نہر زبیدہ کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ برسوں تک وہ نہر چلی، لوگ آ کر اس پہ وضو کرتے رہے۔ تو خواب دیکھنے کے اعتبار سے برا ہے، لیکن اللہ نے بی بی زبیدہ سے بہت بڑا کام لیا، وہ نہر کھدا کر پانی جاری کرا کر حاجیوں کو سہولت پہنچانے کا کام لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بعض چیزیں دیکھنے کے اعتبار سے بری تھی، لیکن کام اللہ نے اتنا بڑا لیا کہ ایک خاتون پورے علاقے کو پانی سے سیراب کی ہے۔ مال اللہ نے دیا تھا، تو مال کا انہوں نے کیسے استعمال کیا؟ حاجیوں کے پانی پلانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے نہر جاری کیا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، مخلوق خدا سے ہمدردی ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور بالخصوص مرد اور عورت جنت کے تذکرے سننے کے بعد اللہ پاک کی محبت میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ہی ایک مرتبہ جا رہی تھی، راستے میں ایک بڑے میاں نظر آئے، وہ ریت کے کپے میں اپنا پاؤں ڈال کر گھونسلہ بنا رہے، جیسے چھوٹے بچے گھڑسی بناتے ایسا گھونسلہ بنا رہے۔
ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے پوچھا بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بیوی میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہے؟ جنت کا گھر۔ ہارون رشید ساتھ تھے، اتنا سننا تھا۔ زبیدہ نے کہا جی جنت کا گھر ہے، میں خرید لیتی ہوں۔ انہوں نے بولے پاگل، ریتی کا کپا اور اس میں اس کا بڈھے کا پاؤں، چھوٹا سا گھونسلا، اس میں چڑیا بھی نہیں جاتی، یہ جنت کا گھر بول رہا اور تو خریدنے کی بات کر رہی۔ کچھ بھی ہو، جنت کا نام آ گیا، میں اب یہ گھر کو خرید لیتی ہوں۔ اپنے پرس سے پیسے نکال کر زبیدہ نے اس بوڑھے کو دے دیے اور چل دی۔ راستے پورا ہارون رشید بیوی کو کوستے رہا، دیوانی کہیں کے، پیسے ضائع کی، وہ بڈھے کو جنت کا گھر بولتے ہی پیسے دے دی، اس قسم کا کوستے رہا۔ عورت نے کہا کوسو مت، جنت کے نام پر میں نے پیسے دے دیے ہیں، یہاں نہیں، انشاءاللہ مجھے وہ مکان مل کر رہے گا۔ رات میں ہارون رشید سو گیا، خواب میں دیکھا بہت بڑا میدان ہے اور میدان میں کئی گھر ہیں اور گھروں کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے، یہ کریم جانی کا گھر، یہ رحیم میاں کا گھر، یہ منو میاں کا گھر، یہ چنو میاں کا گھر۔ دیکھتے دیکھتے دکھا یہ حجرت الزبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر۔ ہارون رشید بولا یار یہ تو میری بیوی کا گھر آ گیا، ذرا اندر گھس کے دیکھیں گے۔ وہاں چوکیدار کھڑا ہوا تھا، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تم کون؟ کہا کہ میں زبیدہ کا شوہر، یہ گھر جس کا ہے وہی داخل ہو سکتے، تم اس میں نہیں جا سکتے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ یہاں کی دنیا الگ ہے، جو خریدا جو عمل کیا وہ اسی کا گھر ہے، دوسرا اس میں نہیں آ سکتا۔ صبح نیند سے بیدار ہوا، بیوی سے کہا چل چل، تیرا گھر تو جنت میں بن گیا، میں بھی اپنا گھر جنت میں بنانا چاہتا ہوں۔ پھر آئے وہی راستے پہ، بڑے میاں کپے میں پاؤں ڈال کر بیٹھے ہوئے گھر بنا رہے۔ پوچھا بڑے میاں کیا کر رہے؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچیں گے؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہرچے گویت دید خلندر، ہرچے گویت دیدہ گویت، خلندر جو ہوتا ہے وہ دیکھ کر بولتا۔ کہا بیچیں گے؟ تو پوچھا کون خریدیں گے؟ ہارون رشید بولا میں خریدوں گا۔ انہوں بولے میں تیکو نہیں دیتا۔ انہوں کیا بولے؟ میں تیکو نہیں دیتا۔ کہا کیوں نہیں دیتے؟ جو دیکھ کر لینا چاہتا میں اس کو دینا نہیں چاہتا، تم دیکھ کے لینا چاہ رہے۔ تو میرے بزرگوں، جنت کا گھر خریدنے کے لیے دیکھنے کا انتظار مت کرو، بلکہ اللہ کے نام پر مال لٹانے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہوں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب مجمع تیار ہے۔ تو آج ہمارا مسئلہ ہی حل ہے، جنت کا گھر خریدنے کے لیے یہ سب تیار ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اہم سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مال، آدمی مال رکھ کے میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، نہیں کر سکتے۔ مال سے سب کچھ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق پر وہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کی توفیق آدمی کے ارادے سے منسلک ہے۔ آدمی ارادہ کرے اللہ اس پر توفیق دیتا ہے، بغیر ارادے کے اللہ توفیق نہیں دیتے۔ کتنے واقعات سناؤں میں آپ کو۔ ایک آدمی وہ بیمار ہو گیا، حج کا موسم آ گیا، وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت تو خراب ہو گئی، لیکن مکے کو مدینے کو حج کا نمبر لگ گیا، جانا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دو کہ میں مکے مدینے میں نہیں مروں۔ غور کرو اس جملے کو، ایسی دوا دو کہ میں مکے مدینے میں نہیں مروں۔ کرے دیوانے، ہر آدمی مکے مدینے میں مرنے کی آرزو تمنا کرتا ہے، اور تم مکے مدینے میں نہیں مرنا چاہتا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب بہت کام کا لوڈ ہے میرے سر پہ، بہت پراپرٹیاں ہیں، ابھی اس کی رجسٹریاں نہیں ہوئے ہیں، ابھی اس کے کسی کے نام پر نہیں ہوئے، اس لیے حج کو جا رہا ہوں، نمبر لگ گیا بول کے واپس آنے کی دعا بھی کرو، اور ایسی دوا دو کہ میں وہاں پر نہ مروں۔ ارادہ کیا کر کے گیا؟ وہاں نہیں مرنے کا ارادہ کیا۔ اور وہ حاجی جب حج کے لیے مکہ مکرمہ میں
پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں گیا، بیت اللہ کو دیکھا تو ہیبت طاری ہو گئی، دل اتنا دھڑکا کہ چیخنے چلانے لگا۔ عمرے میں حج کو جو لوگ لے گئے ان سے میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ نتیجہ یہ ہوا جو قافلے میں گیا تھا، قافلے والے بیزار ہو کے بولے حج اس کا نہیں ہوا تو نہیں ہوا، یہاں سے اس کو لے جاؤ، جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچا دو۔ حج کے دن قریب تھے، ہیبت اس کے دل پہ اتنی ہوئی تھی کہ وہ آدمی مکے کو ایک مرتبہ دیکھا، ہیبت دل میں آئی، حج بھی نہیں کر سکا، اپنے ملک کو واپس آ گیا۔ ارادہ اس کا صحیح نہیں تھا، اللہ نے بیت اللہ کی ہیبت ایسی ڈال دی کہ وہ آدمی بے چین و بے قرار ہو کر اپنے ملک میں آ گیا۔ ارادے سچے رکھو۔ ایک آدمی بہت زیادہ پریشان، ایک آدمی جو ہے اس کا بیمار ہو گیا، ایک آدمی اس کی خدمت ایک آدمی ڈاکٹر کر رہا تھا۔ بعض بچے امریکہ میں، لندن میں، پیرس میں رہ رہے، ادھر ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر دیے، تم ذرا میرے ماں باپ کی خدمت کر لینا، مہینے کو 10,000 روپے میں تمہارے کو دیتا ہوں۔ ادھر نوکرانی اماں بابا کی خدمت کرنی، اور ادھر بیٹے اور بیٹیاں دوسرے ملکوں میں موج کرنے۔ باپ بیمار ہو گیا، اس کی خدمت کرتے کرتے نوکر اس کے بیٹے کو اطلاع دے رہے آج یہ بیماری ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کی خبر بیٹے کو، جو مکے میں رہتا تھا، بیٹے کو اس نے اطلاع دی، بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملتی، ذرا ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دو، ان کو دفنا دو۔ اب وہی نوکر، وہی ان کا خادم 4 لوگوں کو لے کے نہلایا دھلایا، جنازہ اٹھایا، دفنا دیا۔ بیٹے کے دل میں خواہش ہوئی کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کی خدمت کیے ہیں، آپ ذرا مکہ مکرمہ تشریف لائیے، ہم آپ کو عمرہ اور حج کرا دیں گے، تشریف لائیے۔ تو وہ خادم کہنے لگا آؤں گا بعد میں، لیکن ایک درخواست ہے، تھوڑے دن کے بعد آتا ہوں، ابھی تو نہیں آتا۔ ایک درخواست ہے، مکے میں جا کر میرے نام کا عمرہ کر لو، مدینے میں جا کر میرے سرکار کو میرا سلام کہہ دو، میں تمہاری باپ کی خدمت کا صلہ مل گیا سمجھوں گا۔ اتنا بولنا تھا، وہ فون پہ روتے ہوئے کہنے لگا بھائی کیسی درخواست کر دی ہے، میں 37 سال سے مکہ مکرمہ میں کار چلاتا ہوں، لیکن کبھی توفیق حرم مدینہ اور حرم مکہ میں اندر جانے کی مجھے نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، مکے میں رہنے والا 37 سال گزر گئے، اندر جا کر بیت اللہ کو دیکھنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی۔ رو کر کہنے لگا میری بدقسمتی ہے، میں حرم مدینہ میں اندر 37 سال سے نہیں گیا۔ میرے دوستو، جو آدمی مال رکھا ہوا ہے اس کو بھی خدا توفیق نہیں دیا، اور جو آدمی مکے اور مدینے میں ہے اس کو بھی خدا توفیق نہیں دیا۔ توفیق منسلک ہے ارادے سے، آدمی کا ارادہ ہو تو خدا توفیق دے دیتا ہے، اگر ارادہ نہیں ہے تو خدا توفیق نہیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں نے ایک استاد کو، بیسٹ استاد جس کو آج عمرے کی جو ہے سعادت مل رہی ہے، مولانا علماء جو لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے الگ الگ خواہشیں ہوتی۔ بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے چلو جی ہم ترکی جائیں گے، چلو ہم جو ہے کہاں جائیں گے، ہنی مون منانے فلاں جگہ جائیں گے، نئے شوقاں، مال آیا تو نیا شوق، اور ویسے شوق پورے بھی کر رہے۔ قربان ان مدرسے والوں پر، ان ملاؤں پر، ان ٹوپی اور داڑھی والوں پر، بے سر و سامانی کے عالم میں رہنے والے قلندروں پر میں قربان جاؤں۔ ان کی خواہش یہ ہے میں بھی مدینہ جاؤں، میرے اساتذہ بھی مدینہ جائے، میرے طلبہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنے رہے۔ اس فکر سے اس مدرسے کے ذمہ داروں نے بالخصوص مولانا عبدالرحیم صاحب اور مولانا معین اکبر صاحب اور ان کے اعوان و انصار کی خواہش ہے کہ
کہ جو آدمی پاور ہاؤس کو جا کر بیٹری چارج کر لے کے آتا ہے وہ اور اچھا دین کا کام کرتا ہے، اس غرض سے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد بھی ارادہ ہے اللہ پاک انتظام کریں گے، ہمارے استاد کو ہم ضرور بھیجیں گے۔ میاں پیسے والے حج کو عمرے کو نہیں جاتے۔ ہمارے حیدرآباد کا بہت بڑا بادشاہ جس کے مال کی دنیا تعریف کر رہی، اس کے جوتے لندن میں رکھے ہوئے ہیں تو جوتوں کی قیمت کروڑوں روپے ہے، خالی جوتے اس کے کروڑوں روپے کے ہیں۔ وہ آدمی جس کو نظام کہتے ہیں وہ زندگی میں حج نہیں کیا، اتنا بڑا مالدار حج نہیں کیا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں جو آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ارادے کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ میں اپنا قصہ سناؤں، آپ بولیں گے شیخی بگار رہے، نہیں بگار رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں۔ ہم حیدرآباد میں گلبرگہ میں 9 سال پڑھائے، اور حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے جامعہ الہیہ مہیشورم، اس میں 6 سال پڑھائے۔ تو وہ ادارے کا جو محتمم ہے اسے محمد بانعیم بولتے، وہ جب بھی ادارے کو آتا آ کر مکے کی مدینے کی فضیلت سناتا، مکہ ہے مدینہ ہے اتنے نیکیاں ہیں، وہ فضیلت سناتا۔ میرے دل میں بھی خواہش ہوئی اللہ کا گھر زمین پہ ہے تو میں بھی جو ہے عمرے کو جا سکتا ہوں، چلو ارادہ کرو اللہ کے گھر کو عمرہ کرنے کا ارادہ کرو۔ میں نے ارادہ کیا جانے کا، پڑھانے کا لیے میں معلم تھا، میں پڑھاتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، مگر میں کوشش کرا کرتے 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 تھوڑے پیسے جمع ہو گئے۔ میں جا کر حیدرآباد میں لنک ٹراولز ہے، وہ ٹراولز والے کو اس کا ایک بھائی ہے ادیب اور اس کا ایک بھائی ہے نجیب۔ ادیب حیدرآباد میں رہتا، نجیب بمبئی میں رہتا۔ میں ادیب کو جا کر بولا اتنے پیسے جمع ہو گئے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولانا اتنے پیسوں سے عمرہ نہیں ہوتا، آپ کو اگر سستا عمرہ کرنا ہے تو آپ جو ہے میرے بھائی نجیب بمبئی میں رہتے ہیں، آپ وہاں جائیے، آپ کو وہ کم پیسوں میں اتنے پیسے ہیں نا اور تھوڑے ڈال دیے تو عمرہ ہو جاتا۔ میں 5 رمضان کو دیوانے کی طرح عمرے کی خواہش اور جذبے میں اپنے گھر سے نکلا، ہاتھ میں 3 جوڑے کپڑے، 1 احرام، 9 سوٹ کیس، 9 بریف کیس، 9 جیب پاکٹ، کوئی جیب میں پیسے بھی نہیں، بس تھوڑے پیسے لے کر میں وہاں پہنچا۔ وہاں جانے کے بعد 5 رمضان سے 25 رمضان تک مجھے ویزا نہیں لگا، اور میں ہوٹل میں کھانا، مسجد میں سونا، جو کچھ بھی پیسے تھے اس میں سے بھی پیسے تھوڑے خرچ ہو گئے۔ اب مجھے 25 رمضان کو ویزا لگا تو میں نے کہا بھائی ویزا لگ گیا جزاک اللہ، یہ پیسے ہے رکھو۔ تو اس نے کہا، نجیب نے کہا مولانا اس میں ابھی 3000 کم ہے، آپ 3000 دیجئے تو عمرے کا پاسپورٹ جو ویزا لگا دیتا ہوں، نہیں تو آپ کو نہیں دیتا ہوں۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا 5 رمضان سے 25 رمضان تک ہوٹل میں کھلائے، مسجد میں سلائے، 3000 کم ہے، حیدرآباد میں تمہارے بھائی کو دے دوں گا۔ کہا دینے کی بات ہے تو میرے بھائی کو فون کرو۔ میں نے نجیب کے بھائی ادیب کو فون کیا، کہا بھائی مجھے ویزا 25 رمضان کو لگا ہے اور 3000 میرے پاس کم ہے، اس کے علاوہ کوئی پیسے نہیں ہے، لہٰذا آپ اجازت دیجئے۔ اس نے ان کو فون کیا، کہا مولانا کو چھوڑ دو، دے دو، یہ مجھے دے دیں گے۔ دوستو میری فکر اور تڑپ یہ ہے، جیب میں اس کے علاوہ 1 پیسہ نہیں ہے، پاسپورٹ ہاتھ میں لے لیا، سابو صدیق حج ہاؤس سے پیدل 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 سارا ایئرپورٹ تک میں پیدل گیا۔ ٹیکسی کے لیے بھی میرے پاس 300 روپے نہیں تھے، 200 روپے ٹیکسی کو، 250 روپے ٹیکسی کو لگتے، اتنے بھی پیسے نہیں تھے۔ پیدل پیدل افطار کر لیا، ایئرپورٹ کو میں 2:30 بجے رات میں پہنچا، پیر دکھ گئے، بدن تھک گیا۔ وہاں لوگ سحر کھا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں نے کہا مول صاحب سحری کریں گے؟ اب کہاں شیخی بگاروں گا، نہیں کروں گا، روزہ تو رہنا ہے۔ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، میں کھانا کھا لیا،
بدن تھکا ہوا. 5 بجے کاؤنٹر کھلا. وہ پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا عمرہ. پاسپورٹ بتایا. وہ دیکھا ویزا لگا ہوا ہے. دیکھ کر پوچھا سامان ہے؟ کہا ہاں. کتنا ہے؟ 3 جوڑے میرے بیاگ میں، یعنی پالیتھین میں. کوئی ایسا بیاگ بھی نہیں جو پالیتھین ہوتی ہے، اس میں 3 جوڑے اور ایک احرام رکھ لیا تھا. کہا آپ کا یہی سامان؟ کہا یہی. اسے ٹاک لگاؤ. میں نے اس کا ایئرپورٹ کا وہ لگا دیا. اس کے بعد جا کر اندر بیٹھا امیگریشن میں. تھوڑی دیر انتظار کر کے بیٹھ ہی رہا تھا. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھا، نیند لگ گئی، سو گیا. بورڈنگ کارڈ ملنے کے بعد نیند لگ گئی، سو گیا. اعلان پہ اعلان ہو رہا، بشیر احمد، بشیر احمد. یہ اس کو کیا خبر؟ پہلی مرتبہ عمرے کو جانے کے لیے نکلا تھا. اس کے بعد دیکھا بہت دیر تک اٹھا کے لوگوں کو پوچھ رہے. میرے پاس آ کے بولے کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام بشیر احمد ہے. ارے میاں آدھا گھنٹہ ہو گیا، جہاز انتظار کر رہا اڑنے کا، ابھی باقی ہے، آپ یہاں سوتے پڑے. کہا بھائی تھک گیا تھا، سو گیا. جہاز میں بیٹھ گیا. اس کے بعد میرے دوستو جہاز اڑنے لگا. 4 گھنٹے کے بعد جب اترنے کا وقت آیا تو دل میں پھر خیال آیا، میں صاحب و صدیق حج ہاؤس سے سارا ایئرپورٹ آنے کے لیے پیسے نہیں تھے. بازو والے کو پوچھا جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 70 کلومیٹر دور ہے. اللہ پیدل کیسے جاؤں گا؟ جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. بس چلتے رہا. ایئرپورٹ پہ جہاز اتر گیا اور لائن میں کھڑا ہوا ہوں اپنا سامان لے کر. پیچھے سے آواز آئی بشیر. تو میں نے کہا پلٹ کر دیکھا کون ہے، تو دیکھا میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 80 سال ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی دعا کرتے آیا بیٹے، عمرے کی آرزو سے آیا، بہت دعا کیا کوئی میرا ساتھی مل جائے، مگر تو میرا روحانی بیٹا ملا. میں دل ہی دل میں بولا آپ بھی میرے ابا ملے. میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ٹیکسی میں جانے کو پیسے نہیں ہیں، مگر شکایت ان کے سامنے نہیں سنایا. میں بس ان کا سامان لے لیا، اپنا سامان لے کر باہر نکلا. اس کے بعد ٹیکسی، آج تو معلم آ کے لے جاتے، پہلے ٹیکسی والے بولتے تھے مکہ مکہ مکہ، اس میں بیٹھ کر چلے جاتے. 3 آدمیوں کو بٹھا کر لے کے جاتا. ہم بیٹھ کر گئے. جیسے ہی مکہ مکرمہ آیا، وہاں وضو خانے ہوتے ہیں. استاد نے کہا میں پہلے بھی عمرہ کیا تھا، یہ وضو خانے کے پاس اپنا سامان رکھیں گے، وضو کریں گے، حرم میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ شروع کر دیں گے. عمرہ شروع ہو گیا. اب 3 چکر ہو گئے. ایک آدمی مجھے پکڑ لیا، پکڑ کر انت معتمر، تو عمرے کو آیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں عمرے کو آیا ہوں. ادھر ہٹ. میں ڈر گیا، یہ پولیس والا ہے یا کون ہے، کیا کرتا نہیں معلوم. ہٹ کے بلایا، 2-3 باتیں کیا. اس کے بعد کہا میرے لیے دعا کریں گے؟ کہا کہ ہاں دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرو. یہ بولا، میرے ہاتھ میں مصافحہ کیا، مجھے کچھ ہاتھ میں دے دیا. تو میں ایسا پکڑ لیا. مفتی صاحب سے بولا حضرت یہ کچھ دیا، لوں یا نہیں؟ کہا لے لو، مگر طواف مکمل ہونے کے بعد دیکھنا. 7 چکر طواف کے مکمل ہوئے اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی. اس کے بعد دیکھا، کھول کر دیکھا تو وہ انڈیا کے 80,000 روپے ہیں. وہ تو ریال ہے لیکن اس کا حساب کریں تو 80,000 روپے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا پروردگارا، جو تیرے گھر کا طالب ہوتا ہے تو کبھی محروم نہیں کرتا. کسی کے دروازے پر کوئی فقیر جاتا ہے، اس کے جھولی میں ٹکڑے پڑ جاتے ہیں. میں تو تیرا طالب بن کر آیا ہوں، تو مجھے فقیر کو محروم نہیں کیا اور نہ کسی کے سامنے دستے سوال کرنے کا مجھے موقع دیا. بزرگوں، دوستوں، مکہ وہ ہے، مدینہ وہ ہے، پیسے والے نہیں جاتے. طیبہ وہی جاتے ہیں جنہیں وہ بلاتے ہیں. نہ ہمت اہل تقویٰ کی، نہ جرأت صاحب زر کی. مال والا جاتا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ پیسے والا جاتا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو توفیق ملتی ہے وہی حج اور مکے کا طواف کر لیتے ہیں. بس میں انہی گزارشات کے ساتھ میں یہ کہوں گا، اپنے مال کا استعمال صحیح کرو اور نیتیں کرو. ایک بندہ، امام شافعی حدیث میں ہے، جو آدمی عمرہ کرے، پابندی سے بار بار عمرہ کرے، تو اس کے ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہے.
اور جو آدمی جو ہے عمرہ کرے دوسرے عمرے تک انتظار کرے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور معتمر عمرہ کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیسے قبول ہوتی؟ مجھے یقین ہے اس بارے میں۔ میں مکہ مکرمہ میں پھر ایک مرتبہ گیا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، طواف کے درمیان بیت اللہ کو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن فرط محبت میں یا غلبہ حال میں نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے استاد محترم مولانا اکبر الدین قاسمی نے مجھ سے کہا بشیر کیا بول رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت کیا بولا؟ بیت اللہ کو دیکھ کر بول رہے آج کے بعد میں تیرے گھر کو نہیں آتا، اے بیت اللہ آج کے بعد میں تیرے گھر کو، اے اللہ تیرے گھر کو آج کے بعد میں نہیں آتا۔ تم نے 3 مرتبہ کہا۔ میں نے حضرت سے کہا اگر میں نے ایسے کہا تو غلبہ حال میں کہا، مگر حقیقت یہ ہے آج کے بعد میں بیت اللہ کو نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں دور سے بھی مانگ رہا ہوں، قریب سے بھی مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہے؟ کہا کہ اندھا کیا مانگتا؟ آنکھ مانگتا۔ بھوکا کیا مانگتا؟ روٹی مانگتا۔ مدرسے والے کیا مانگتے؟ اللہ کے دین کو فروغ دینا مانگتے، مدرسوں کی خدمت کے لیے مال مانگتے ہیں۔ مولانا میں اپنی مدرسے کی زمین مانگ رہا ہوں، مجھے 4 سال سے زمین نہیں مل رہی ہے، اگر نہیں ملی تو آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ حضرت نے کہا یہاں ٹھہر کے دعا کرو۔ میرے ہاتھ کو پکڑا، زور سے ڈھکیل کر کہا یہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جو حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس درمیان میں کھڑے رہ کر دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ 20 منٹ تک میں نے دعا کی، استاد محترم نے آمین کہا، ادھر میری دعا ختم ہو گئی، ماحول پھر عام جیسا ہو گیا، کھاتے پیتے رہے۔ شوال کا مہینہ آیا، میں حیدرآباد پہنچا، ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا آپ کا نام بشیر صاحب ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا تم کو مدرسے کی زمین چاہیے، اور بٹو لمبا لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میرا نام شنکر ریڈی ہے، بی جے پی کا میں اس علاقے کا لیڈر ہوں۔ میں نے کہا میں بی جے پی والوں سے زمین نہیں خریدتا، نہیں خریدتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں خریدتے؟ کہا کہ بی جے پی کے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، اس قسم کی بات میں نے ایسے ہی اس سے کہی، نہیں خریدتا۔ وہ بھی بڑا پکا، آج بھی آپ تحقیق کر لو جا کر بالا پور میں، وہ زندہ ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ جو دینا چاہتا میں لینا نہیں چاہتا، فری بھی دینا چاہا تو میں تجھ سے نہیں لینا چاہتا۔ اس نے کہا کہ اب میں ارادہ کر لیا ہوں یہ زمین تم کو دے کر رہوں گا۔ اس نے مجھے زمین دی، بغیر پیسوں کے رجسٹری کر دی، اور اس کے بعد کہا کہ مولوی صاحب جب تمہارے پاس پیسے آئیں گے جب مجھے دینا، البتہ اتنا بتاؤ کتنے سال کے بعد تم یہ زمین کے پیسے دیں گے؟ میں نے کہا آپ کے زمین کے پیسے 1 سال کے بعد دوں گا۔ 1 سال تک وہ مجھے نہیں پوچھا، 1 سال تک نہیں پوچھا، اور میرے پاس 50,000 روپے بھی جمع نہیں ہے، جبکہ زمین کی قیمت 3 لاکھ روپے تھی۔ 50,000 بھی 1 سال تک جمع نہیں ہوئے۔ میں نے چاہا کہ چلو بیت اللہ کو جا کر پھر طواف کر لیں گے، پھر کوئی ملے گا 80,000 دینے والا، اللہ کوئی بھیج دے گا۔ بیت اللہ میں جا کر میں نے دعا کی، وہ دعا کی قبولیت ہی ہے۔ ایک بندہ مجھے ایک ہی وقت میں مدرسے کے لیے ایسی رقم دیا کہ مدرسے کا کام بھی ہو گیا، اس کے نام پر مسجد بھی بن گئی۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، جو بیت اللہ جاتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں شرف قبولیت سے نواز دی جاتی ہیں۔ آپ نہیں جا سکتے، جانے والوں سے دعا لے لو، جانے والے بھی آپ کے اور ہمارے حق میں دعا کریں گے، امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے جو ساتھی ہیں یہاں پر، جو عمرہ کا یعنی وہ نکالنا چاہتے ہیں، ان کے استاد جو جائیں گے ان کا جو نکلے گا اس پر یہ ہے میاں مول صاحبوں کے واسطے ایک ذہن میں رکھ لینا، مول صاحبہ خالی چندہ کرتے، مول صاحبہ چندہ نہیں صوبیک چندہ کر رہے۔ مول صاحبوں کے اصول کرنے کا نام چندہ ہو گیا، اور لیڈروں کے اصول کرنے کا نام جو ہے پارٹی فنڈ ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے چندہ، وہ پارٹی فنڈ بن گیا، اور یہ ان کا نام چندہ دھندہ بن گیا۔ لیکن یاد رکھنا اس راستے میں جو آدمی پیسے دے گا ان کا پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ 1 دو گے اللہ اس کے مقابلے میں تم کو 10 دے گا، بلکہ اضعاف مضاعفہ سب سے زیادہ دے گا۔
ایک قصہ سناؤں بات ختم کر دوں. ایک امام صاحب تقریر کریں, جو اللہ کے راستے میں ایک دیا اللہ اس کو 10 دیتے. ایک دیا تو اللہ اس کو کتنے دیتے؟ 10 دیتے. انہوں کیا کرے, چلو 1 روپیہ دیا تو 10 دیتے, 1 روپیہ ہی ہے میرے پاس, دے دیں گے اللہ کے راستے میں. دے دیا. اب آ رہے 10 کا انتظار, 10 آ رہے نہیں ان کو. اب اس کو جس کے پاس پیسے نہیں رہتے بہت پریشان رہتے, آئے نہیں اس کے پیسے, تو اس کو جو ہے بیمار ہو گیا. بیماری کے بعد اس کو لیٹرین لگ گئی, پیخانے کو جا رہا آ رہا, لیٹرین کو جا رہا آ رہا. اور اس زمانے میں لیٹرین گھروں میں نہیں تھی, میدانوں میں ہوا کرتی تھی, میدان کو جا رہا آ رہا. بیٹھے بیٹھے ذرا عادت رہتی ہے, پیخانے میں بھی بیٹھے تو ذرا دیوار کھکرتے رہتے, یا دیواروں پہ ایسا پین سے لکھتے رہتے, دروازوں پہ کچھ کرتے رہتے. وہ آدمی جو 1 روپیہ خرچ کرا آنے جانے میں, دیوار پیخانے کے لیے بیٹھا تو زمین کھودتے بیٹھا, ادھر پیخانہ بھی کر رہا ادھر زمین بھی کھود رہا. زمین کھودے تو اس میں ایک تھیلی ملی, تھیلی کو کھولا تو اس میں 10 روپے ملے. ارے 1 روپیہ خرچ کرے تو 10 ملتے. امام صاحب صحیح بولے, مگر امام صاحب ذرا بدماش ہے. امام صاحب ذرا ہاتھ رکھ کے بولے. ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے 1 روپیہ خرچ کرو, فکر لائق ہوگی, بیمار ہوں گے, پیخانے لگیں گے, اس کے بعد کھودے تو 10 روپے ملیں گے. ایسا نہیں بولے امام صاحب, مگر ملتے 10 روپیے. پکی بات بولے امام صاحب. 1 روپیہ خرچ کرو 10 ملیں گے, لاکھ خرچ کرو 10 لاکھ ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو ضائع نہیں کریں گے. میاں مال جو ہے یہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ مال ہاتھ کا میل ہے, اس کو جمع کر کے رکھے تو وہ رہتا نہیں, وہ نکل جاتا, کہیں بھی چلے جاتا. لہذا مال جانے سے پہلے صحیح جگہ پہنچا دو, مال کو صحیح خرچ کر لو, انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں جو آواز لگائی جائے گی, کوئی ساتھی اپنی ذات سے دینے کا ارادہ کر لو اور محروم مت جاؤ, بلکہ کچھ لے کر جاؤ. یعنی میں کہتا ہوں محروم القسمت کے بجائے خوش قسمت بنو. اور کیسے بننا؟ بعض لوگ بولے مولانا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے کیسی فکر رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, آگ دہک رہی ہے, مگر مخلص جو ہیں آگ کو بجھانے کے لیے منہ میں چونچ میں چڑیا اپنی چونچ میں اپنی حیثیت سے پانی لا کر اس میں ڈال رہی ہے. ہری دیوانی اتنی بڑی آگ میں تیرے چونچ کا پانی کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ ہو یا نہ ہو میرا شمار پانی ڈالنے والوں میں ہو جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی ارادہ کرو, بڑی رقم نہیں چھوٹی, مگر دینے والے بنو. آج کل ہمارا حال ہے لینے والے بن رہے, دینے والے نہیں. ایک آدمی اتنا بخیل تھا, تالاب میں ڈوب گیا, اسے تیرنا نہیں آتا تھا, ڈوب رہا پانی پی رہا, ڈوب رہا پانی پی رہا. اس کے لوگ جا کے بولے ارے میاں ہاتھ دے, ہاتھ دے. کم بخت ہاتھ ایسا دبا لے کے بیٹھا, ارے دے, نہیں دے رہا. اس کا ایک خاص دوست آیا, بولے نہیں میاں دے, بولے تو نہیں دیتا. ہاتھ لے بولو اس کو لیتا دیکھو, ہاتھ لے بولے تو پکڑ لیا. تو ہم بھی بخیل ہو گئے, دینے کے عادی نہیں ہو گئے, لینے کے عادی ہو گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں 4-7 سال سے اس مدرسے کے اور اطراف کے مدرسے والوں کو دیکھ رہا ہوں. مولانا عبدالرحیم صاحب, معین اکبر صاحب, مولانا رضوان صاحب اور اطراف کے ہمارے عیسیٰ خان صاحب, ہمارے باسواڑے کے, یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں میاں دیوانہ وار کام کر رہے ہیں. ایک بچے کو پالنا گھر کے آسان نہیں ہے. 100 50 بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے, انہیں قوت و طاقت دے اور ان کو خزانے غیب سے مال عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.